جو آرمی چیف صاحب کی سٹیٹمنٹ، ایک تو اس کی امپورٹنس، یہ جو پہلے اے پی سی کی بات کی گئی، پھر اس کے بعد یہ پارلیمنٹری کمیٹی کا جو یہ سیشن ہوا، ان کیمرہ سیشن ہوا، اور اس کے اوپر یہ جو سپیچ دی آرمی چیف نے، اس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک ہارڈ سٹیٹ بننے کی ضرورت ہے. تو یہ ٹرم ہے کیا ہارڈ سٹیٹ؟ کیسے اس کو ڈیفائن کریں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو اشفاق فار دا انوائٹ. ہارڈ سٹیٹ کا سمپل مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو ایک سافٹ سٹیٹ کے طور پر ٹریٹ کیا جا رہا ہے، ایکسٹرنلی بھی اور انٹرنلی بھی. سافٹ سٹیٹ ان اے وے کہ جس پہ یہ سوچ کر اس کے اوپر اپلیکیشن کی جائے کہ یہ آگے سے رسپونڈ نہیں کر سکتی یا رسپونڈ نہیں کرے گی. تو ہارڈ سٹیٹ از سمپلی اے سٹیٹ وچ از اے میننگ فل سٹیٹ، جو کیپیبلٹی بھی رکھتی ہے، جو کیپیسٹی بھی رکھتی ہے، اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ وہ ول رکھتی ہے ٹو امپلیمنٹ اٹس پالیسیز. اب دیکھیں ہم نے دیکھنا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. کیپیسٹی کیپیبلٹی بہت سی کنٹریز میں، بہت سے لوگوں میں، بہت سی آرگنائزیشنز میں ہوتی ہے، لیکن ول از دی موسٹ امپورٹنٹ. اب جب ول کی بات کرتے ہیں تو کیپیسٹی کیپیبلٹی جو آپ کی ہے وہ ملٹری کے پاس تو چلے، جو بھی انہوں نے پرفارم کرنا ہے، اپنی کائنیٹک اپلیکیشن کرنا ہے تمام، لیکن جو ول ہوتی ہے وہ نیشن کی ول ہوتی ہے، اور نیشن کی ول اس کے پولیٹیکل لیڈرز نے اسٹیبلش کرنی ہوتی ہے، پوری نیشن کو لے کر چلنا ہوتا ہے، ایک کوہیژن، ایک کوہیسو رسپانس، اور یہ میسج دوسرے لوگوں کو دینا ہوتا ہے، چاہے وہ اینیمی ود ان ہو یا ود آؤٹ ہو، کہ وی ول رسپونڈ اینڈ وی ول رسپونڈ ہارڈ. اب کائنیٹک میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. پاکستان دیکھیں وائی انڈیا ہیز اڈاپٹیڈ دس پراکسی وار اور اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم پہ کیوں گیا. اس نے جب دیکھے کہ کنونشنل اسٹیٹ پہ یہ ہمیں میچ کرتے ہیں اور ہر اس کے اسکلیشن لیڈر پر ادھر یہ موجود ہوتا ہے یا اس سے اوپر لے جاتے ہیں، کہ اگر وہ بالا کوٹ میں دن کو ہمارے کوے اور درخت مارنے کے لیے 4 ان کے ویپنز ڈراپ کرتے ہیں، تو یہ 6 ٹارگٹس کو اگلے دن روشنی میں 27 کو دن کی روشنی میں لاک کرتے ہیں، اور جان کے پاس گراتے ہیں، ڈسٹرائے نہیں کرتے. آپ اپنی ول بتاتے ہیں کہ ہم رسپونڈ، چاہے آپ امریکہ کا پریشر ہو، چاہے کسی اور ملک کا پریشر ہو، بہت سے لوگ آپ کو ہمیشہ اس رسپانس سے، بہت ساری پاورز انوالو ہوتی ہیں ٹو سٹاپ یو، تاکہ وہ تھوڑا سا فیس سیونگ، کیونکہ انڈیا کی ایک ریکوائرمنٹ ہے، انڈو پیسفک اسٹریٹجی میں اس کا ایک رول ہے، تو اس کو وہ، لیکن پاکستان انڈین کانٹیکسٹ میں خاص طور پہ تو بالکل ناٹ کمپرومائزنگ. یہ میں ملٹری کی بات کر رہا ہوں. تو جب پوری نیشن کا آپ کا ایک سٹانس چلا جائے گا کہ جب آپ کی اپلیکیشن پاکستان کے اوپر ہوگی تو دس از اے ہارڈ اسٹیٹ وچ کین ٹیک دا بلو بٹ وچ ہیز دا مور کیپیسٹی ٹو گیو یو اے فار بیٹر بلو ان ریسپانس. تمام قوم کو، نہ صرف یہ کہ سیاسی قیادت کو، بلکہ پوری قیادت کو، پورے عوام کو، تمام مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو ایک پیج پہ ہونا ضروری ہے، بیہائنڈ اور ود دا سیکورٹی فورسز. وائی؟ جی اشفاق دیکھیں، ہم نے پہلے تو ایک کنسنسس ہمارے اندر ہے، اور ہم نے جب بات بھی کی اسی پروگرام میں کہ وی آر ان دا اسٹیٹ آف وار. اب وار جو ہوتی ہے وہ قوم کی امانت ہوتی ہے، وار جو ہے وہ قوم لڑتی ہے، وار کو لیڈ کرتی ہے قوم کی پولیٹیکل لیڈرشپ. ملٹری جو ہے یہ پولیٹیکل آبجیکٹو جو ہوتے ہیں قوم کے، اس کے حصول کے لیے ایک انسٹرومنٹ کے طور پر یوز ہوتے ہیں. آپ جتنا مرضی ہے کائنیٹک استعمال کر لے، جو بھی ہے وہ 40 to 45% آف دا اسٹریٹجی ہے، ریسٹ از کمنگ فرام سم ون ایلس. ہم نے دیکھے پاسٹ میں بھی، میں نے جیسے کہا کہ پاکستان فوج کے اندر بھی جو ہم جتنا جانتے ہیں ان کو، اور جو وہاں پہ ابھی ڈیسیژن بھی ہوئے ہیں اور وہاں کا جو ریزالو ہے اس کو، اٹ از انبلیویبل. انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہم وی ول ٹیک اٹ ٹو دی لاجیکل ملٹری اینڈ، اور لاجیکل جو پولیٹیکل اینڈ ہے نا، جو لاجیکل جو اسٹیٹ کے آبجیکٹیوز کا اینڈ ہے، وہ پولیٹیکل لیڈرشپ نے اور قوم نے جب تک اس کی سپورٹ نہیں ہوگی وہ آپ حاصل نہیں کر سکتے. دیکھیں نا، وہ یہ بات پھر دوبارہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہم دیکھیں دہشت گرد کو، ٹیررزم کو تو فوج لڑ لے گی، لیکن جو ٹیررسٹ کو تو فوج لڑ لے گی، ٹیررزم کو تو اس قوم نے لڑنا ہے. تو دیٹ از وائی کہ سب کا ایک ہی ہول آف اے نیشن اپروچ کے ساتھ سب کا پیچھے، قوم اپنی افواج کے پیچھے کھڑا ہونا بہت ضروری ہے. پھر دیکھیں ہم نے 2003 میں، 2007-8 میں ہم نے جب آپریشنز کیے تو آپ کو یاد ہوگا کہ جو سوات کی کنڈیشن تھی، اسلام آباد تک ٹیررزم ہو چکا تھا، یہاں پہ میجر انسیڈنٹ، ریڈیو اسٹیشن اس وقت چل رہا تھا، اسلام آباد ٹارگٹ تھا، ریڈیو چل رہا تھا. تو اس ٹائم پہ ریٹ آف دا اسٹیٹ زیادہ چیلنج ہوئی تھی. بٹ چونکہ پولیٹیکل لیڈرشپ پلس آل دی پروونشل گورنمنٹس، مجھے یاد ہے کہ خیبر پختونخوا میں پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی کی کولیشن گورنمنٹ تھی، ہم وہاں پہ آپریشن کر رہے تھے فیڈرل کی بھی، اور مکمل ایک سپورٹ حاصل ہوتی تھی، لوگوں کی سپورٹ حاصل تھی. لوگوں نے بڑی قربانی دی اس وقت، سوات کی عوام نے بڑی قربانی دی، ان کو ڈسپلیس ہونا پڑا، سوات خالی کرنا پڑا، باجوڑ خالی کرنا پڑا، لیکن آپریشنز ہوئے، پھر کلیئر ہوئے، اور وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ فریڈم واز اچیوڈ. اور تو جتنی فوج کی قربانی بھی ہوتی ہے نا ستی صاحب، وہ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ وہ اگر پیس اچیو ہو جائے، فریڈم اچیو ہو جائے، اپنی سوورینٹی کا ڈیفینس ہو جائے، تو یہ
قربانیوں کو فوج بالکل کوئی بےمانی ہو جاتی ہے ان کے لیے, وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ دے ہیو بین ریوارڈڈ جس کے لیے انہوں نے کام کیا. تو ریوارڈ آنا ہے قوم کی طرف سے. اور دیکھیں ہائبرڈ کی اپلیکیشن ہے, اس تھریٹ اسپیکٹرم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایوری سٹیزن آف پاکستان از دی ٹارگیٹ, بینگ دی سینٹر آف گریوٹی آف پاکستان ان دس سینیریو. تو ہر سٹیزن, ہر گھر, تو آپ جتنی بھی سکٹلرز ہوں گے, جو بھی سپوائلرز ہوں گے, چاہے ود ان ہو یا ود آؤٹ ہو, پاکستان ول ہیو ٹو ڈیل ود دیم. اور ہر سٹیزن نے اپنا رول ادا کرنا ہے. آپ تو پولیٹیکل پارٹیاں تو بہت بڑی چیز ہے. اور دیکھیں ابھی کون سی پارٹی ہے ہماری پولیٹیکل پارٹی جو پاور میں نہیں ہے. ڈونٹ دے وانٹ ا سپورٹ فار دا چیف منسٹر ان کے پی کے بھی ٹارگیٹ ہے. پھر بلوچستان کے چیف منسٹر کو سپورٹ چاہیے, فیڈرل کو سپورٹ چاہیے. تو اس وقت میں تو یہ کہوں گا ستی صاحب, اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں یہ کہوں گا اس وقت سارے لوگ صرف یہ بتائیں کہ انہوں نے اپنے حصے کی جو شمع جلانی ہے, یہ تو میں جلا رہا ہوں, دوسرا نہ جلائے, قوم اس کو دیکھ رہی ہے. تو آپ نے اب یہ نہیں ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ کیا کر رہا ہے یا انہوں نے کیا کیا. آپ نے اپنے حصے کا جو کام ہے وہ ہمیں کرنا ہوگا, سب کو, اداروں کو بھی, پولیٹیکل پارٹیز کو بھی, ایوری سٹیزن آف پاکستان. اور اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے ان تمام لوگوں کی بھی جو جب اسٹیٹ پالیٹکس انہوں نے کی, چاہے بلوچستان ہو, کہیں بھی ہو, تو جب پاور میں آتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے, لیکن پاور کے ساتھ اٹیچ رسپانسبلٹیز بھی ہوتی ہیں. اور جو پولیٹیشینز ہوتے ہیں یہ نیشنل ایسٹس ہوتے ہیں, وہ چاہے حکومت میں ہو, حکومت سے باہر ہوں, اسمبلی میں اسمبلی سے باہر ہوں, وہ لیڈرز ہیں اپنے علاقوں کے, وہ اپنے حلقوں کے لیڈر, جواب دے بھی ہیں, وہ جواب دیں. تو انہوں نے لیڈ کرنا ہے. وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ایم این اے ایم پی ہوں گے تو وہ لیڈ کریں گے, ورنہ وہ کرپ کریں گے اور وہی ایک جو رٹ ہے